علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں حلب میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ حجن بی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ عورت عبادت گزار اور نیک دکھائی دیتی تھی۔ قرآن پاک کی حافظ تھی اور اسے سینکڑوں حدیثیں زبانی یاد تھیں اور باتیں بنانے میں بہت ہوشیار تھی۔ ایک بار جس سے بات کر لیتی وہ اس کا مرید ہو جاتا۔ لیکن اس عورت کا نام سن کر بڑے بڑے ٹھگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ شیطان اس کے سائے سے بھاگتا تھا اور خلیفہ ہارون رشید کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے یا کوئی بلا ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑھیا اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے ساتھ شہر حلب میں رہتی تھی اور حجن بھی کہلاتی تھی۔ حجن بھی روز صبح سویرے برقع سر پر، ہاتھ میں تسبیح لے کر گھر سے نکلتی، گلی گلی کوچے کوچے جہاں کسی بھلے اور شریف آدمی کا گھر دیکھتی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے اندر چلی جاتی اور عورتوں میں بیٹھ کر کچھ حدیثیں بیان کرتی، کچھ قرآن کی باتیں سمجھاتی اور 1-2 جھوٹے سچے قصے سناتی اور باتوں باتوں میں گھر کا بھید بھی لے لیتی۔ پھر کسی وقت میں اپنے دامادوں کو بھیج کر اس کے گھر کا مال و اسباب لوٹ لیتی۔ اس طرح اس نے 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں آدمیوں کے گھر لوٹ لیے تھے اور لوگ اس کے دھوکے اور فریب سے واقف ہو گئے تھے۔ حلب کے بادشاہ سے لوگوں نے جب فریاد کی تو اس نے شہر کے کوتوال کو حکم دے کر حجن بی کو اس کی بیٹیوں اور دامادوں سمیت گرفتار کروا لیا۔ پھر دامادوں کو قتل کروا دیا اور حجن بی اور اس کی بیٹیوں کو شہر حلب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ حجن بی روتی اور آنسو بہاتی ہوئی بغداد پہنچی۔ یہاں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی اور ہر طرف امن و امان تھا۔ لوگ بے فکر اور خوشحال تھے۔ حجن بی نے یہاں رہنا پسند کیا اور ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ 4-5 روز تو گھر کے لیے سامان خریدنے اور اسے رکھنے میں گزر گئے۔ اس کے بعد فرصت ملی اور حجن بی نے اپنا پرانا طریقہ اختیار کیا، یعنی صبح ناشتہ کرنے کے بعد سر پر برقع رکھا، ہاتھ میں تسبیح لی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ گلی گلی محلہ محلہ پھرتی، ایک ایک راستے کو نگاہ میں رکھتی کہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، اور اس طرح 10-15 دن میں ہی وہ شہر کی تمام سڑکوں، گلیوں، بازاروں اور محلوں سے واقف ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ ایک محلہ میں گئی۔ بچے اور لڑکے گلی میں کھیل رہے تھے اور ایک عالی شان مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس نے ایک لڑکے سے پوچھا، بیٹا یہ کس کا مکان ہے؟ لڑکے نے کہا، یہ ایک بہت بڑے سوداگر خارزن کا مکان ہے، لیکن ابھی 10-12 دن ہوئے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوی پہلے مر چکی تھی، اب اس کی بیٹی سلمہ تنہا رہتی ہے۔ حجن بھی سارے حالات پوچھنے کے بعد بے دھڑک گھر میں چلی گئی۔ سلمہ اسے دیکھ کر قریب آئی اور پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو، کہ چالاک اور مکار حجن بھی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور جھوٹ موٹ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی سلمہ، تو کیسی بد نصیب ہے کہ جوانی میں ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ ہائے میرے اللہ، تو نے کچھ بھی تو خیال نہ کیا اس غریب کا۔ سلمہ بولی، بڑی بھی تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی، میں تیری خالہ ہوں۔ جب تیری عمر 5 سال کی تھی، میرے میاں اور تیرے باپ میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے ہم لوگ حلب میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اب جو تیرے باپ کے مرنے کی خبر ملی تو دل صدمے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں فوراً یہاں چلی آئی۔ سلمہ نے اس بات کو سچ جانتے ہوئے حجن بی کو بٹھایا، اپنے ساتھ دوپہر کا کھانا کھلایا اور حجن بی شام تک اسے قرآن کی باتیں سنا سنا کر اچھی اچھی نصیحتیں کرتی رہی۔ پھر رخصت ہونے کے لیے برقع سنبھالا تو سلمہ نے کہا، میری اچھی خالہ کل بھی آنا۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تیری ہی خاطر تو میں حلب سے یہاں آئی ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کل نہ آؤں؟ غرض ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد عیار حجن بھی اپنے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن پھر موجود ہوئی اور پھر ہر روز آتی رہی۔ ایک دن بڑھیا نے غمگین صورت بنا رکھی تھی۔ سلمہ نے کہا، خالہ جان، آج تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، پیاری بیٹی سلمہ، میں ہر روز یہاں آتی ہوں اور یہاں سے جا کر اپنی لڑکیوں کو تمہارا حال سناتی ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ سلمہ آخر ہماری بہن بھی تو ہے، اسے بھی تو ہمارے ہاں بلاؤ، ہم بھی تو اپنی بہن سے ملیں۔
सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, आप जब कहोगी मैं चल पड़ूंगी। हज्जन भी बोली, उदासी की बात यह है कि मेरा घर दूर है, तुम कैसे रास्ता तय करोगी। सलमा कहने लगी, दूर हुआ तो क्या हुआ। हज्जन ने बलाएं लेते हुए कहा, फिर देर किस बात की है, अभी चलो। सलमा कहने लगी, अच्छा मैं कपड़े तो बदल लूं। हज्जन भी ने कहा, तुम इतने में कपड़े बदलो, जेवर पहनो और मैं जाकर अपने बेटों से कह दूं कि वो दुकान बंद करके हमारे साथ घर चले। सलमा बोली, तुम्हारे बेटे की दुकान कहाँ है। हज्जन भी कहने लगी, यहीं तो है, सराफा बाजार में, बस 10 मिनट में आती हूँ। और इसने बुर्का सर पर रखा, तस्वीर के दाने घुमाती हुई बाहर निकल आई। सराफा बाजार में एक सुनार के पास जाकर बोली, भैया मेरी लड़की की शादी होने वाली है और मुझे उसके लिए जेवर तैयार करवाने हैं। अगर तुम नमूने के जेवर साथ लेकर मेरे घर चलो तो मेरी लड़कियां पसंद करके तुम्हें सोना दे देंगी। सुनार कहने लगा, मैं तैयार हूँ, चलिए। हज्जन भी ने कहा, तुम जेवर इकट्ठे करो, मैं जाकर अपनी बड़ी बेटी को बुला लाऊं। और वो दुकान से उठकर सलमा के पास पहुंची। वो तो नए रेशमी कपड़े और जेवर पहने तैयार बैठी हुई थी। फौरन उठ खड़ी हुई। हज्जन सलमा को साथ लेकर सुनार की दुकान पर गई तो वो जेवरों से भरी हुई थैली उठाकर साथ हो लिया। हज्जन भी आगे आगे और सलमा और सुनार पीछे पीछे चले जा रहे थे। आबादी से कुछ दूर निकलकर हज्जन ने देखा कि एक धोबी अपने मकान के दरवाजे पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। हज्जन ने कहा, मियाँ धोबी, मेरा बेटा और उसकी बीवी मेरे साथ हैं और हमारा घर भी बहुत दूर है। अगर तुम इजाज़त दो तो हम तुम्हारे मकान में बैठकर खाना खा लें। धोबी बोला, धूप तेज है, गर्मी भी बला की पड़ रही है, तुम शौक से खाना खाओ, ये तुम्हारा ही घर है। हज्जन ने जेब से 2 रुपये निकालकर धोबी को दिए और कहा, 1 रुपया तुम ले लो और 1 रुपये का हमें बाजार से खाना ला दो। धोबी इनाम का रुपया लेकर बहुत खुश हुआ और बाजार रवाना हो गया। हज्जन ने उसके मकान में जाकर देखा तो 2 कमरे थे और एक बैठक थी। इसने सुनार को एक कमरे में बिठाया और सलमा को दूसरे कमरे में, और दोनों से कह दिया कि अभी मकान दूर है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लें, फिर खाना खाकर चलेंगे। हज्जन भी सलमा के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। उधर सुनार तन्हा लेटा हुआ था। कमरे में जरा सी खनकी थी, इसलिए सुनार की आंख लग गई और वो सो गया। हज्जन भी के कानों में जब उसके खराटों की आवाज़ पहुंची तो उसने सलमा से कहा, बेटी, तुम्हारे जेवर बहुत ही पुरानी तर्ज के बने हुए हैं। मेरा बेटा तो ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन और ऐसे नमूने के जेवर बनाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। सलमा बोली, अगर ऐसा है तो मैं इन जेवरों को गलवा कर नए नमूने बनवा लूँगी। हज्जन ने कहा, बेटी, मैं ये नहीं कह सकते कि इनसे दोबारा भी बन सकते हैं या नहीं। फिर सोचकर बोली, अपने जेवर उतार कर दो, मैं अपने बेटे को दिखाकर मालूम तो करूं। सलमा गरीब को इस मकार बुढ़िया की चालाकी का क्या इल्म था। इसने जेवर उतार कर उसके हवाले किए और वो उठकर सुनार के कमरे में गई। वहां सुनार बेखबर सो रहा था। इसने जेवरों से भरी हुई थैली उठाई और फिर बैठक में पहुंची। वहां रेशमी और गर्म कीमती कपड़े धुले हुए रखे थे। इसने इनकी गठड़ियां बांध लीं और ताला कुंजी उठाकर बाहर दरवाजे में आकर बैठ गई। इत्तफाक से एक ऊंट वाले का उधर से गुजर हुआ तो हज्जन भी ने उसे बुलाया और कहा, मुझे अपना असबाब दूसरे मकान में ले जाना है। अगर तू अपना ऊंट मुझे किराए पर दे दे तो मैं हर फेरे का किराया 1 रुपया दूंगी। ऊंट वाला बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हर फेरे का किराया मैं पहले लूँगा। बुढ़िया ने जेब से 1 रुपया निकालकर ऊंट वाले के हाथ पर रखा और बैठक में जाकर गठड़ियाँ, सुनार और सलमा के जेवरों की थैलियाँ उठवाईं और सबको ऊंट पर लाद कर ऊंट वाले से बोली, ये है ताला कुंजी, इसे दरवाजे में डालकर यहीं बैठे रहो। अगर मेरा बेटा भी आए तो उसे अंदर दाखिल ना होने देना। ऊंट वाले ने दरवाजे में ताला डाल दिया और बाहर बैठ गया और हज्जन भी ऊंट को लेकर चलती बनी। धोबी बाजार से खाना लेकर वापस आया तो दरवाजे में ताला पड़ा हुआ और एक आदमी को वहां बैठा हुआ देखकर हैरान होकर बोला, तू कौन है और ये ताला किसने डाला है? ऊंट वाला कहने लगा, बेवकूफ, इस मकान की मालिक मेरे ऊंट पर सामान रख कर ले गई है और ताला चाबी मुझे देकर यहाँ बिठा गई है।
دھوبی نے کہا، نالائق، یہ مکان تو میرا ہے۔ اونٹ والا بولا، ابے کیوں بکواس کرتا ہے؟ وہ بڑھیا جو کپڑوں کی گٹھڑی اور زیور سے بھری ہوئی تھیلیاں میرے اونٹ پر رکھ کر لے گئی ہے، وہ اس مکان کی مالک ہے۔ دھوبی نے چلاتے ہوئے کہا، کیا وہ کپڑوں کی گٹھڑیاں بھی لے گئی؟ ارے مجھے لوٹ لیا ان بدماشوں نے۔ اور وہ زور زور سے شور مچانے لگا۔ سنار کے کانوں میں جو یہ آواز پہنچی تو وہ گھبرا کر دروازے میں آیا اور آواز دے کر کہا، باہر سے تو دروازہ کھولو۔ اونٹ والا مکان کے اندر سے آدمی کی آواز سن کر اور بھی حیران ہوا اور اس نے تالا کھول دیا۔ دھوبی نے بیٹھک میں جا کر دیکھا تو تمام قیمتی کپڑے غائب ہو چکے تھے۔ وہ سنار سے بولا، کہیے حضرت، آپ کی اماں جان میرے کپڑے لے کر کہاں گئی ہے؟ سنار نے کہا، وہ میری ماں کیوں ہونے لگی؟ وہ تو اس لڑکی کی ماں ہے۔ دھوبی نے جا کر سلمہ سے پوچھا، تمہاری اماں کہاں گئی؟ سلمہ بولی، میری اماں تو نہیں ہے وہ، اس سنار سے پوچھو جو اس کا بیٹا ہے۔ اونٹ والے نے سب کی باتیں سن کر سر پکڑ لیا اور زور زور سے چلا کر کہنے لگا، ارے لوگو، مجھ غریب پر ترس کھاؤ، میرے پاس تو ایک ہی اونٹ تھا، وہ بھی جاتا رہا، اب میں کس طرح 2 پیسے کماؤں گا اور کس طرح زندہ رہوں گا؟ دھوبی بولا، میرے تو ہزاروں روپے کے کپڑے اٹھا کر لے گئی، میں لوگوں کو ان کے دام کہاں سے ادا کروں گا؟ سنار کہنے لگا، میرے پاس نمونے کے جتنے زیور تھے وہ کمبخت سب لے گئی، ہائے میں لٹ گیا۔ سلمہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میرے سارے زیور لے کر بھاگ گئی، اے میرے خدا، میں کیا کروں گی؟ غرض ان باتوں سے چاروں کو معلوم ہو گیا کہ بڑھیا نہ کسی کی رشتہ دار تھی اور نہ اس مکان کی مالک، بلکہ وہ ٹھگ اور بدمعاش تھی۔ اس لیے چاروں اکٹھے ہو کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس گئے اور رو رو کر سارا حال بیان کیا۔ خلیفہ نے شہر کے کوتوال کو بلا کر بڑھیا کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی اعلان کیا، جو شخص اس مکار عورت کو گرفتار کرے گا اسے 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف حجن بھی، اس نے گھر جا کر اونٹ سستے داموں میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، کپڑے اور زیور گھر میں رکھ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ کئی مہینے تک گھر سے قدم نہیں نکالا، جو کام ہوتا بیٹیوں سے کروا لیتی۔ آخر ایک روز برقع سر پر رکھا، ہاتھ میں تسبیح لی، پھر گھر سے نکلی اور گلی گلی محلہ ہوتی ہوئی ایک پررونق بازار میں جا پہنچی۔ ادھر سنار، دھوبی اور اونٹ والا تینوں ہی اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ ان کی نظر جیسے ہی حجن بھی پر پڑی، انہوں نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر خلیفہ کی محل کی جانب لے چلے۔ حجن بھی نے دروازے پر پہنچ کر کہا، میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ذرا دیر یہاں ٹھیڑی میں بیٹھ جاؤں۔ تینوں نے اسے دم لینے کی اجازت دے دی، لیکن وہ چال باز اور مکار عورت بجائے ٹھیوڑی میں بیٹھنے کے سیدھی اندر چلی گئی اور خلیفہ کی بیگم زبیدہ خاتون کے پاس جا پہنچی۔ بیگم کہنے لگی، تم کون ہو؟ حجن بولی، میں ایک پارسا عورت ہوں، میرے پاس جو کچھ نقدی مال و اسباب تھا میں نے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب حج کے لیے کعبہ شریف جانے کا ارادہ ہے، لیکن خرچ کے لیے میرے پاس سوائے 3 غلاموں کے کچھ بھی نہیں، اور انہیں بھی اتنی محبت ہے کہ وہ مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ حجن بھی کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ آپ خلیفہ سے میری سفارش کر دیں کہ وہ ان غلاموں کو مجھ سے خرید لے، میں عمر بھر آپ کا احسان مانوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کا روپیہ بھی نیک کام میں صرف ہوگا، خدا اس کا اجر بھی آپ کو دے گا، اور غلام ویسے بھی آپ کے بہت کام آئیں گے، چونکہ ایک دھوبی کا کام جانتا ہے، دوسرا سنار ہے اور تیسرا اونٹ چلانے میں بہت ہوشیار ہے۔ زبیدہ خاتون نے خلیفہ ہارون رشید کو بلا کر سارا حال بیان کیا اور اس کی سفارش کی۔ خلیفہ نے حجن سے کہا، تم نے ان غلاموں کو کتنے میں خریدا تھا؟ حجن نے جواب دیا، میں نے 5000 روپیوں میں خریدا تھا، لیکن آپ کو 3000 میں دے دوں گی، چونکہ مجھے تو حج پر جانا ہے اور اس کے لیے خرچ کی بے حد ضرورت ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، وہ تینوں غلام کہاں ہیں؟ حجن بولی، حضور ٹھیوڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ نے جا کر دیکھا، تینوں موجود ہیں۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا، بھائی تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ تینوں نے اپنا اپنا پیشہ بتا دیا۔ پھر خلیفہ نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں تم کو بلاتا ہوں۔ خلیفہ نے حجن بی سے کہا،
ہم ان غلاموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں، ہم تمہیں 5,000 ہی دیں گے۔ اور اسی وقت اسے 5,000 کی تھیلی دے دی اور دیوان خانہ میں چلے گئے۔ حجن بھی نے زبیدہ خاتون سے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ تینوں غلام مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں، اب میں ان کو چھوڑ کر جاؤں گی تو انہیں کتنا رنج اور صدمہ ہوگا، اس لیے اگر آپ اپنی پوشاک کا ایک جوڑا اور ایک برقع عنایت فرما دیں تو میں بے دھڑک ان کے سامنے سے نکل جاؤں گی، اور ایک کنیز ہمراہ کر دیجئے تاکہ میرے گھر سے کپڑے واپس لے آئے۔ بیگم نے حجن کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور ایک ریشمی جوڑا کپڑوں کا اور ایک برقع اسے دے دیا۔ حجن بھی نے اپنے کپڑے وہاں چھوڑے، کنیز کو ہمراہ لیا، تینوں کے سامنے سے صاف صاف نکل گئی اور ان کو اس پر کوئی شک نہ ہوا۔ راستے میں حجن نے کنیز سے گفتگو کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے اور اسے اس نوکری سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر حجن نے چکنی چپڑی باتیں بنا کر کنیز کو ایک سوداگر کے ہاں ملازم کرانے کا وعدہ کیا اور سیدھی ایک نیک اور شریف سوداگر کے مکان پر لے گئی۔ کنیز کو ایک طرف بٹھا دیا اور سوداگر سے بولی، حضور یہ میری باندی ہے، اسے میں نے 2,000 روپے میں خریدا تھا، اب میں حج پر جا رہی ہوں، اگر آپ اسے 1,000 میں خرید لیں تو میرا خرچ نکل آئے گا۔ سوداگر نے اس خیال سے کہ ثواب کا کام ہے 1,000 کے بجائے 1,500 روپے دے دیے۔ حجن بھی نے ہزاروں دعائیں دیں، پھر کنیز کو علیحدہ لے جا کر بولی، تمہیں کھانا کپڑا بھی ملے گا اور 50 روپے مہینہ بھی۔ کنیز نے حجن بھی کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے بڑی مہربانی کی، وہاں تو صرف 20 روپے مہینہ ملتا تھا۔ غرض ایسی باتیں کرنے کے بعد بڑھیا حجن اپنے گھر چلی گئی۔ ادھر دیوان خانہ میں خلیفہ ہارون رشید نے تینوں کو بلا کر کہا، جس طرح وہ حجن بھی تمہاری آقا تم کو پیار و محبت سے رکھتی تھی، اسی طرح میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن اپنا کام محنت، توجہ اور ایمانداری سے انجام دیتے رہنا۔ تینوں اس بات کو سن کر بے حد حیران ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ خلیفہ سمجھے کہ حجن کی جدائی کے خیال سے یہ پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اپنے غلاموں سے سختی سے ہرگز پیش نہیں آتا، میں تم کو بہت اچھی طرح رکھوں گا۔ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، حضور ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو وہی لوگ ہیں جو پہلے اس مکار اور بدماش عورت کی شکایت لے کر آئے تھے اور آپ نے اس کی گرفتاری کا انعام مقرر کیا تھا، آج بڑی مشکل سے یہ ملی تو ہم اسے یہاں لے آئے۔ خلیفہ یہ سن کر ہنس پڑے اور سیدھے زبیدہ خاتون کے پاس گئے اور بولے، یہ نیک عورت نہیں تھی، یہ تو بہت ہی بدماش اور ٹھگ تھی، ہمیں 5,000 کا دھوکہ دے گئی۔ بیگم بولی، اور میرے کپڑوں کا ایک جوڑا اور برقع بھی لے گئی، میں نے کنیز کو ساتھ کر دیا ہے، معلوم نہیں وہ بھی واپس آتی ہے کہ نہیں۔ خلیفہ کافی دیر تک حجن کی مکاری اور چالاکی پر ہنستے رہے، پھر دیوان خانہ میں واپس پہنچے، وہاں کنیز اور سوداگر موجود تھے۔ سوداگر نے سارا حال بیان کیا اور کہا، وہ 1,500 روپے میں سے میرے ہاتھ فروخت کر گئی ہے اور یہ کہتی ہے مجھے 50 روپے ماہوار پر ملازم رکھوا کر گئی ہے۔ خلیفہ اس قصے کو سن کر بے ساختہ ہنس پڑے اور اتنا ہنسے کہ ان کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ آخر بڑی مشکل سے طبیعت پر قابو پایا اور سوداگر سے کہا، وہ بڑھیا ہم سے بھی 5,000 روپے ٹھگ کر لے گئی ہے اور ہماری بیگم سے کپڑے اور برقعے لے گئی ہے، ان تینوں غریب آدمیوں کو بھی لوٹ چکی ہے، لہٰذا اس نقصان کو برداشت کرو۔ پھر خلیفہ نے کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس بڑھیا کو گرفتار کرو، ورنہ یہ سارے شہر کو لوٹ لے گی، اور اعلان بھی کر دو کہ جو شخص اسے گرفتار کرے گا اسے 2,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ حجن بھی گھر میں بیٹھی رہی، آخر ایک روز ہمت کر کے نکلی اور شہر کے ایک بازار میں جا پہنچی۔ اتفاق سے سنار نے اسے پہچان لیا اور دوڑ کر پکڑ لیا۔ حجن نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن اس نے نہ چھوڑا۔ حجن نے جب دیکھا کہ دھون سے کام نہیں بنتا تو خوشامد پر اتر آئی اور کہنے لگی، آخر تو کیا چاہتا ہے؟ سنار کہنے لگا، مجھے تو زیور کی تھیلی چاہیے۔ حجن بولی، بس تھیلی کے لیے مجھے پریشان کر رہا ہے، چل میرے ساتھ میرے مکان پر چل، میں تیری تھیلی تجھے دے دیتی ہوں۔ سنار اس کے ساتھ چل دیا۔ حجن گلی گلی پھرتی پھراتی ایک مکان پر پہنچی۔ دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا اور مکان کافی بڑا معلوم ہوتا تھا۔
حجن نے سونار سے کہا، اپنا دوشالہ مجھے دے دو تاکہ دھوبی کے کپڑے بھی باندھ لاؤں۔ سونار نے دوشالہ دیا اور دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ حجن ٹھیوڑی میں کواڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آواز دیتے ہوئے بولی، اندر آ جاؤ۔ سونار بے دھڑک اندر چلا گیا اور حجن باہر نکل کر سیدھی اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سونار نے صحن میں جا کر دیکھا زنانہ مکان ہے اور گھر کا مالک پلنگ پر بیٹھا ہوا حقہ پی رہا ہے۔ گھر کے مالک نے ایک نوجوان آدمی کو آزادی سے اپنے مکان میں گھستے دیکھ کر حقے کی کیس سنبھالی اور اسے بری طرح مارنے لگا۔ سونار نے پٹتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے تو اس مکان کی مالکہ بلا کر لائی ہے۔ اس بات پر اسے اور بھی غصہ آیا اور کہتے ہوئے خوب مرمت کی، تجھے میری بیوی پر تہمت دھرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور تو کہتا ہے کہ وہ تجھے بلا کر لائی ہے۔ غرض سونار کو خوب مار پیٹنے کے بعد اس نے رسیوں سے جکڑا اور کھینچ کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس لے گیا۔ خلیفہ سارا واقعہ سننے کے بعد ہنسے اور مالک خانہ کو سمجھاتے ہوئے بولے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل میں اسے عیار عورت نے دھوکہ دیا ہے۔ غرض سونار کو مالک خانہ نے چھوڑ دیا اور اسے اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ پھر خلیفہ نے کوتوال کو بلا کر سخت ڈانٹا اور حکم دیا، جلد سے جلد اس مکار عورت کو گرفتار کیا جائے۔ حجن بھی کئی روز تک اپنے گھر میں بیٹھنے کے بعد پھر نکلی اور بازار میں پھرتی ہوئی گلی میں پہنچی۔ وہاں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا جو میلی کچیلی گدڑی میں اشرفیاں سی رہا تھا۔ حجن نے مردانہ آواز میں کہا، بابا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فقیر بولا، میں تنہا آدمی ہوں، گھوم پھر کر روٹی پیسہ مانگ لاتا ہوں اور کھا کر آرام سے سو جاتا ہوں، پھر مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ حجن نے باتیں کرتے ہوئے گدڑی کو ٹٹولا تو اسے معلوم ہوا کہ جا بجا اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور اپنی بیٹیوں سے بولی، کل میرے ساتھ چلنا، اس فقیر کو دم دے کر یہاں لے آئیں گے اور اس کی تمام اشرفیاں اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ دوسرے دن حجن اپنی بیٹیوں کو لے کر فقیر کے پاس گئی اور لڑکیوں نے سلام کیا۔ سلام ابا جان۔ فقیر نے چونک کر کہا، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ لڑکیاں بولی، ابا جان ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے قصور ہوا، خدا کے لیے معاف کر دو اور گھر چلو۔ فقیر گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا آفت آ گئی۔ وہ کہنے لگا، کم بختو، نہ میری شادی ہوئی، نہ میری کوئی لڑکی نہ کوئی لڑکا، تم میری بیٹی کیسے بن گئیں؟ حجن اور اس کی بیٹیاں اب زور زور سے رونے اور غل مچانے لگیں۔ شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے تو تینوں ماں بیٹیوں نے مل کر کہا، لوگو یہ ہم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ بیٹھے ہیں، وہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور یہ یہاں بیٹھ کر بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ ایک اندھے فقیر کو کوئی اپنا شوہر یا باپ نہیں بنا سکتا، ضرور یہ ناراض ہو کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، بڑے میاں ان کی غلطی معاف کر دو اور گھر چلے جاؤ۔ اندھا فقیر کہنے لگا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور بولے، اگر اس طرح جانے پر راضی نہیں ہوتے تو چلو زبردستی لے چلیں۔ فقیر نے جب دیکھا کہ اس کی کوئی نہیں سن رہا تو وہ مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گدڑی و لاٹھی سنبھال کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ گھر جا کر فقیر کا ہاتھ منہ دھلوایا، لذیذ کھانے کھلائے، 3 روز تک خوب خاطر تواضع کی۔ پھر ایک لڑکی نے کہا، ابا جان ہمیں کچھ جواہر درکار ہیں، آپ بازار سے لا دیجئے۔ فقیر بولا، بیٹی میں تو اندھا ہوں، میں کیسے بازار سے کوئی چیز لا سکتا ہوں؟ لڑکی کہنے لگی، اچھا تو آپ ہماری اماں کو ساتھ لے جائیے، یہ چیزیں لے آئیں گی اور آپ دکان پر بیٹھے رہنا، جو چیزیں ہمیں پسند آئیں گی اماں ان کے دام ادا کر دیں گی۔ فقیر رضامند ہو گیا تو بڑھیا اس کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی قیمتی پوشاک کرائے پر لائی اور فقیر کو پہنا کر ایک جوہری کی دکان پر لے گئی۔ جوہری کپڑے دیکھ کر سمجھا کہ ضرور کوئی امیر آدمی ہے۔ بڑھیا نے بہت ہی قیمتی جواہرات اور سچے موتیوں کی لڑیاں نکلوائیں اور بولی، میں حضرت کے گھر پر پسند کرانے کے لیے لے جاتی ہوں، واپسی تک یہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر فقیر سے بولی، میں زیور ابھی پسند کروا کر واپس آتی ہوں، آپ میرا انتظار کریں۔ فقیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ حجن بھی نے گھر جا کر بیٹیوں کو سارا حال سنایا
اور جواہرات وغیرہ صندوقچے میں رکھ دیے۔ پھر گدڑی کو ادھیڑا، اس میں سے 1000 اشرفیاں نکلیں۔ سب بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے خوب جشن منایا۔ حجن کا انتظار کرتے کرتے جب بہت وقت گزر گیا تو جوہری نے فقیر سے کہا، بڑے صاحب آپ کی خادمہ ابھی تک نہیں آئی؟ فقیر بولا، آتی ہوگی۔ آخر دوپہر ہو گئی تو جوہری نے پھر کہا، بڑے صاحب مجھے کھانا کھانے کے لیے جانا ہے اور خادمہ ابھی تک واپس نہیں آئی، اس لیے بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے مکان پر چلوں۔ فقیر بولا، میں تو صورت کا مکان نہیں جانتا۔ جوہری گھبرا کر بولا، کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی تھی؟ فقیر نے کہا، لیکن بھائی مجھے کیا معلوم کہ وہ کون بلا ہے؟ مجھ اندھے فقیر کو تو وہ زبردستی گھر پر لے گئی تھی اور میری 1000 اشرفیاں بھی اس کے قبضے میں ہیں۔ جوہری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ فقیر رویا، چیخا چلایا، منت سماجت کی، لیکن جوہری نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کھینچ کر خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ کہنے لگا، اس فقیر کا کوئی قصور نہیں، وہ بڑھیا بے حد مکار اور چال باز ہے، تم اسے چھوڑ دو، ہم اسے گرفتار کروائیں گے۔ پھر خلیفہ نے کوتوال کو بلا کر کہا، میں اس وقت تک تم کو ملازمت سے علیحدہ کرتا ہوں جب تک تم اس بدماش بڑھیا کو گرفتار نہیں کرتے۔ حجن بھی تھوڑے دنوں کے بعد اپنی ایک بیٹی کو مردانہ لباس پہنا کر ایک بزاد کی دکان پر لے گئی اور بیٹی کو اس پر اپنا غلام ظاہر کیا۔ پھر ریشمی کپڑوں کے 10 تھان نکلوائے اور غلام کو دیتے ہوئے بولی، یہ گھر لے جاؤ۔ غلام چلا گیا اور حجن بھی وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد دکان والے سے بولی، میاں بڑے حوصلے کے آدمی ہو، بغیر جانے بوجھے اتنا قیمتی کپڑا دے دیا، اگر میں اٹھ کر چل دوں تو میرا کیا کرو گے؟ دکاندار ہنس کر بولا، تم جا کیسے سکتی ہو؟ حجن کھڑی ہو کر چند قدم چلی اور بولی کہ یوں۔ دکان والا ہنسنے لگا۔ حجن نے کہا، دیکھو میں چلی۔ اتنے میں 1-2 گاہک آ گئے اور دکان والا انہیں کپڑا دکھانے لگا۔ ادھر حجن کو موقع مل گیا، وہ تیز تیز قدموں سے یوں بھاگی کہ ہوا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دکاندار نے ادھر ادھر دیکھا تو حجن نظر نہ آئی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا اور دکان بند کر کے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچا اور رو رو کر سارا واقعہ سنایا۔ خلیفہ نے بہت افسوس ظاہر کیا اور وزیروں کو تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو حجن کو گرفتار کیا جائے، اور دکاندار بیچارہ روتا پیٹتا واپس چلا گیا۔ حجن بھی ایک روز جو گھر سے نکل کر بازار میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک سونار اشرفیاں گن گن کر تھیلی میں بھر رہا ہے اور ایک غلام اس کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ حجن نے دل میں کہا، کیا ہی اچھا ہو جو یہ اشرفیاں میرے ہاتھ لگ جائیں، اور وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ سونار نے غلام کو تھیلی دیتے ہوئے کہا، اسے حفاظت سے لے جا کر بیگم صاحبہ کو دے دینا۔ غلام تھیلی کو کپڑے میں لپیٹ کر روانہ ہوا تو حجن اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور مکان دیکھ کر واپس لوٹ آئی۔ دوپہر کو حجن سونار کی دکان پر پہنچی اور بولی، میرے آقا مصر کا ایک سوداگر ہے، اسے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیور بنوانے ہیں، اگر تم نمونوں کی کتاب لے کر میرے ساتھ چلو تو تمہیں بہت سارا کام مل جائے گا۔ سونار بہت خوش ہوا اور وہ فوراً ہی کتاب بغل میں دبا کر دکان بند کر کے اس کے ساتھ چل دیا۔ حجن بھی بغداد کی گلی کوچے سے ہی نہیں، مکانوں سے بھی واقف تھی۔ وہ ایک بہت بڑے مکان پر لے گئی اور باہر ٹھہرا کر خود اندر چلی گئی۔ عورتوں سے بولی، بیبیوں میں غریب حجن اپنے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اگر اجازت دو تو میں کنویں میں سے پانی کھنچوا کر وضو کر لوں۔ شریف اور نیک عورتوں نے کہا، گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں، پانی کون کھینچے گا؟ حجن بھی بولی، باہر میرا بیٹا موجود ہے، تم پردے میں ہو جاؤ تو میں اسے بلا کر پانی کھنچوا لوں گی۔ عورتیں چلمن کے پیچھے چلی گئیں اور حجن نے دروازے میں جا کر سونار سے کہا، بیٹا نماز کا وقت ہے اور سوداگر کہیں گیا ہوا ہے، اگر تم کنویں میں سے پانی کھینچ دو تو عورتیں نماز پڑھ لیں گی، ممکن ہے یہ بات انہیں اتنی پسند آئے کہ وہ ہمیشہ تم سے ہی زیور بنوایا کریں۔ سونار نے کہا، میں پانی کھینچ دیتا ہوں۔ بڑھیا بولی، اپنے کپڑے اتار کر ٹھیڑی میں ہی رکھ دو۔ سونار نے کپڑے اتار دیے، صرف لنگوٹی باندھے رہا اور اندر جا کر ڈول تلاش کرنے لگا۔
ادھر حجن بھی اس کے کپڑے اٹھا کر بھاگ نکلی اور سیدھی اس کے گھر پر پہنچی اور اس کی بیوی سے بولی، بی بی تمہارا شوہر حمام میں غسل کر رہا ہے، اس نے یہ کپڑے بھیجے ہیں اور کہا ہے دھلے ہوئے دوسرے کپڑے لا دو، اور صبح غلام کے ہاتھ اشرفیوں کی جو تھیلی بھیجی تھی وہ بھی واپس منگائی ہے۔ بیچاری خامد کے کپڑے دیکھ کر شک بھی نہ کر سکی اور دھلے ہوئے کپڑے اور اشرفیوں کی تھیلی حجن کو دے کر روانہ کر دیا۔ سنار کو جب ڈول نہیں ملا تو اس نے حجن کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اس نے چلمن کی طرف منہ کر کے کہا، ڈول کہاں رکھا ہوا ہے؟ پردہ نشین عورتوں نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں گھر کا مالک آ گیا اور غیر آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے اپنی عورتوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اصل واقعہ سنایا اور کہا، اب نامعلوم وہ بڑھیا کہاں گئی۔ گھر کا مالک سمجھا کہ کوئی چور ہے اور پانی کھینچنے کے بہانے سے چوری کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال سے اس نے سنار کو بہت بری طرح مارا پیٹا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ سنار اپنی قسمت پر آنسو بہاتا اور دل میں یہ کہتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ آج بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی۔ گھر پہنچا تو بیوی نے ننگا دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، ننگے ہی چلے آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ سنار نے سارا واقعہ سنایا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیوی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سنار کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی، وہ ڈائن مجھے بھی تو لوٹ کر لے گئی، تمہارے یہ کپڑے دے کر دھلے ہوئے کپڑے اور اشرفیوں کی تھیلی لے گئی۔ غریب سنار یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا۔ بیوی نے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، سر پر پانی میں بھیگا ہوا کپڑا رکھا، تب کہیں اسے ہوش آیا تو بیچارہ روتا پیٹتا خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں پہنچا اور رو رو کر اپنے لٹنے پٹنے کی داستان بیان کی۔ خلیفہ غصے سے کانپ اٹھا اور اس نے وزیروں کو سختی سے تاکید کی۔ گھڑ سوار سپاہیوں کو بھی شہر میں مقرر کر دیا تاکہ وہ بھی اس بدمعاش عورت کو تلاش کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے سپاہی ایک بڑھیا عورت کو گرفتار نہیں کر سکتے؟ یہ نااہلی کا ثبوت ہے۔ سنار بیچارہ خاموش ہو کر چلا آیا اور اپنی بد نصیبی پر آنسو بہاتا رہا۔ حجن بھی ایک روز بازار میں پھر رہی تھی تاکہ کوئی نیا شکار ملے تو وہ اپنا گھر بھرنے کا سامان کرے۔ اتفاق سے اسی بازار سے اونٹ والے کا گزر ہوا۔ اس نے حجن کو پہچان کر پکڑ لیا اور برا بھلا کہنے لگا۔ حجن بھی نے کہا، میری بےزتی کرنے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، ہاں اگر تو شرافت سے میرے ساتھ چلے تو میں ذرا سے روپیہ لے کر تجھے اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گی۔ اونٹ والے نے کہا، مجھے تیری بےزتی سے کیا مطلب، تو مجھے 200 روپے میرے اونٹ کے بدلے میں دے دے۔ حجن نے کہا، بس تو میرے ساتھ چل، جرا کے پاس میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں اسے لے کر تجھے دے دیتی ہوں۔ حجن بھی اسے ہمراہ لے کر ایک جرا کی دکان کے قریب پہنچی اور اونٹ والے سے بولی، تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، میں روپے لے کر آتی ہوں۔ پھر جرا کے پاس جا کر بولی، وہ دیکھو سامنے میرا غلام کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کے 4 دانتوں میں شدید درد رہتا ہے، حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ انہیں جرا سے نکلوا دو۔ میں نے تمہاری بہت تعریف سنی، اسی لیے میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ جرا بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی اس کے دانت نکال دیتا ہوں۔ حجن نے کہا، مگر وہ دانت نکلوانے سے ڈرتا ہے، اگر تم نے اسے پکڑوانے کے لیے آدمی بھیجے تو وہ انہیں مارنے لگے گا، گالیاں بکے گا۔ جرا بولا، تم فکر نہ کرو، اس نے 10-12 مضبوط شاگردوں کو بھیج کر اونٹ والے کو پکڑوا لیا اور زمین پر لٹا کر سامنے کے 4 دانت نکال دیے۔ اس دوران میں حجن بھی بھاگ نکلی۔ اونٹ والے کو جب ہوش آیا تو اس نے رو رو کر سارا قصہ سنایا۔ جرا بولا، ارے اس نے تو دانت نکالنے کا معاوضہ بھی نہیں دیا اور بھاگ گئی۔ غرض دونوں خلیفہ کے پاس گئے اور اپنا اپنا دکھڑا رو کر سنایا۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، سن رہے ہو اس بڑھیا نے کیا قیامت برپا کر رکھی ہے، اگر 8 دن کے اندر اسے گرفتار نہ کیا گیا تو میں تمہیں ملازمت سے نکال دوں گا۔ وزیر کہنے لگا، بہت اچھا، اور اونٹ والا اور جرا کے ساتھ واپس چلا آیا۔ حجن بھی نے کئی ہفتے گھر میں بیٹھ کر گزار دیے۔ پھر ایک دن تلووں میں کھجلی اٹھی تو ہاتھ میں تسبیح، سر پر برقع رکھ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور ایک بازار میں جا پہنچی۔ وہاں دھوبی نے اسے پہچان لیا اور اس نے دوڑ کر اسے پکڑا اور جوتا اتار کر بری طرح مارنے لگا۔
راہگیر یہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو حجن بھی نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا، اے میرے مولا، میرا بیٹا تو بالکل ہی پاگل ہو گیا، تو اس کی خطاؤں کو معاف کر اور اس کے حال پر رحم کر۔ دھوبی بولا، تو کتنے ہی بہانے بنا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب مجھے اپنا بیٹا کہتی ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ حجن اور بھی زور سے چلانے لگی، یا اللہ، اب تو وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں، کیا ہو گیا اس کے دماغ کو؟ لوگوں نے دھوبی کو پکڑ لیا اور کہا، شرم نہیں آتی، اپنی ضعیف ماں کو جوتے مارتا ہے، تجھے پاگل خانے جانا چاہیے۔ حجن بھی خدا کا شکر ادا کرتی سیدھی گھر کی طرف دوڑی اور دھوبی خلیفہ کے پاس گیا اور سارا حال بیان کیا۔ خلیفہ نے کہا، تم جاؤ، اب ہم خود بھی اسے تلاش کریں گے۔ پھر خلیفہ نے سارے شہر میں زبردست پہرا لگا دیا، چپے چپے پر سپاہی مقرر کیے اور حجن کی گرفتاری کا انعام بڑھا کر 5000 کر دیا اور خود بھی بھیس بدل کر بازاروں میں پھرنے لگا۔ حجن بی کو خلیفہ ہارون رشید کے انتظام کا حال معلوم ہوا تو وہ آرام سے گھر میں بیٹھ گئی اور کئی مہینے تک باہر نہ نکلی۔ آخر ایک روز وہ نیا برقع اوڑھ کر بازار میں پہنچی۔ خلیفہ کے سپاہیوں نے اسے دیکھ کر سنار کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے؟ سنار نے پہچانتے ہوئے کہا، ہاں، یہ وہی مکار عورت ہے۔ پھر سپاہیوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کر لیا اور خلیفہ کے حضور میں لے گئے۔ خلیفہ اسے دیکھتے ہی غصے سے لال پیلے ہو گئے اور یہ حکم دیا، اسے لے جاؤ اور ایک وزنی پتھر سے باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ پھر کبھی ابھر نہ سکے۔ حجن بی نے معافی مانگی، روئی، چیخی چلائی، لیکن خلیفہ نے ایک نہ سنی۔ سپاہی اسے پکڑ کر دریا پر لے گئے اور ملاحوں کو خلیفہ کا حکم سنا کر حجن بی کو ان کے حوالے کر دیا۔ ملاحوں نے پہلے ایک بھاری پتھر کشتی میں رکھا، پھر حجن بی کو بٹھایا اور پانی میں لے چلے۔ سپاہی چلے گئے تو حجن نے کہا، بے وقوفو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ ملاحوں نے کہا، ہمیں کیا خبر کہ تم کون ہو؟ حجن بی رونے لگی، ارے کم بختو، میں خلیفہ ہارون رشید کی ماں ہوں، جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو ایسے ہی حکم دے دیا کرتا ہے۔ آج بھی اس نے شراب پی رکھی تھی، میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا شراب نہ پیا کر تو اس نے غصے میں یہ حکم دے دیا، جب نشہ اترے گا تو اسے سارا حال معلوم ہوگا، پھر وہ تم سب کو قتل کروا دے گا، لیکن اگر تم میری سلامتی کی خبر اسے دو گے تو وہ تمہیں مالا مال کر دے گا، اور جو شخص پہلے خبر دے گا اسے زیادہ انعام ملے گا۔ ملاح بڑھیا کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور کشتی کنارے پر واپس لا کر بے تحاشا محل کی طرف دوڑنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ پہلے وہ پہنچے تاکہ اسے زیادہ انعام ملے۔ غرض 2 ملاح پہلے پہنچے اور چلا چلا کر بولے، حضور کی عمر دراز ہو، حضور کی والدہ صاحبہ زندہ سلامت ہیں۔ خلیفہ نے حیرانی سے کہا، کیا بکتے ہو؟ میری والدہ کا انتقال ہوئے تو 20 برس گزر چکے ہیں۔ ملاحوں نے کہا، حضور، ہم نے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اب خلیفہ سمجھ گئے کہ مکار بڑھیا ان کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلی۔ خلیفہ نے ملاحوں کو بہت برا بھلا کہا اور 20 کوڑوں کی سزا دی۔ حجن بھی اپنے گھر پہنچی اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی، اب یہاں ہمارا رہنا مناسب نہیں، ورنہ مارے جائیں گے، اور وہ دوسرے ہی دن مصر روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔